أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ ان کی مثال اس زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آئے، اس میں اندھیرا ہو اور گرج اور چمک ہو بجلی کی. یجعلون اصابعہم، یہ داخل کرتے ہیں اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو، من الصواعق حذر الموت، اس کی چمک سے، موت کے خوف سے، اس کی گرج سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کی روشنی کو. کلما اضاء لہم، جب روشن ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جس وقت اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ لے لے ان کے کانوں کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی. اے ایمان والو نہیں، بلکہ یا ایھا الناس کا لفظ ارشاد فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. ربکم الذی خلقکم، اور آپ سے پہلے جن لوگوں نے، والذین من قبلکم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. الذی جعل لکم الارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، بچھونا، اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو. فاخرج به من الثمرات، اور نکالا زمین سے مختلف پھلوں کو. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ انداد، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اللہ پاک مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں. پچھلی مثال دی تھی کہ ایک بندہ ہے، جیسے اس نے آگ روشن کی. مثل الذین، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم، کہ آگ روشن کی، لکڑیاں کچھ اکٹھی کی، روشنی ہوتی ہے تو وہ. اب آگے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جیسے بجلی کی چمک جب بارش ہوتی ہے تیز زوردار، تو اس میں کڑک اور چمک بھی ہوتی ہے بجلی کی. تو اللہ پاک سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے تو یہ اس کے خوف سے کہ بجلی ہمارے اوپر نہ کہیں گر جائے تو یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور اس کی مثال دی کفر اور اسلام کے ساتھ. جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو پھر ان کا رجوع چاہے کافر ہیں یا منافق ہیں
مسلمانوں کی طرف بھاگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ فراوانی ہے تو پھر کافروں کی طرف بھاگتے ہیں، جب روشنی ملتی ہے، جب تھوڑی سی ان کو آرام ہوتا ہے اس وقت یہ چل پڑتے ہیں، جس وقت اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جو ہی انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام مسلمان بھی ایسا ہے کہ عام حالت میں اگر دیندار نہ ہو تو عام حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پھر مصیبت آتی ہے کہتا نہیں یار اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رجوع اللہ کریں، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ آج کے بعد میں کبھی نہیں کروں گا، بس مجھے معافی دے دے۔ وہ تو اتنا قریب ہے پھر پچھلا یاد بھی نہیں کرتے، اللہ پاک نہ کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے ہر چیز، اس کے باوجود۔ تو یہ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ یہ منافقین کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، کافروں کے پاس جا کے کافروں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، درمیان میں ہیں، جہاں سے ان کو جو بات یا جو ان کو سہولت ملتی ہے اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تینوں گروہوں کی جو خلاصہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تینوں گروہوں کو پیچھے ذکر کیا پچھلے رکوع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، اور منافقین کو بھی۔ پچھلے رکوع میں تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اصل راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، ربکم الذی خلقکم، وہ کس رب کی عبادت کریں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ سورۃ النبا کھول کے دیکھیں اما پارے میں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا کیسے پیدا کیا۔ اور 14واں پارہ کھول کے دیکھیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ غیر مخلقہ۔ یہ سورۃ حج کھول کے دیکھیں، اللہ پاک خود نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم کیا چیز تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک مٹی سے لیا، ایک نطفے سے لیا، پھر ایک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقش و نگار کیا، اور کیسا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان پیدا کیا۔ تو یہ اس کی رب کی قدرت ہے۔ کائنات میں پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، کوئی آنکھ کیا آنکھ کا بال نہیں بنا سکتے اوپر، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی آ جائے، جتنی مرضی سائنس میں چلے جائیں، جتنا مرضی سیکھ لیں، رب کی قدرت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اب بارشوں کا بولتے ہیں، بارشیں آتی ہیں آسمان سے، تو زمین سے اللہ تعالیٰ کیسے غلہ نکالتے ہیں؟ اللہ پاک پھر اپنی بتلا رہے ہیں کہ وہ پیدا کیا تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم اس چیز سے وہ پہچان سکو کہ وہ رب تمہیں پیدا کرنے والا۔ اصل چیز انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوئی، رب کی قدرت دیکھی۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑی قدرت، وہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق ہے۔ کتنے پردوں میں ہوتا ہے انسان، کیسے اللہ پاک کھلا رہے ہیں اس کو، کیسے پلا رہے ہیں، ٹھنڈا بھی جا رہا ہے، گرم بھی جا رہا ہے، ہوا بھی مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے اس کو، مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ جب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو تو گنی بھی نہیں سکتا، تو ایک عالم اصغر ہوتا ہے، ایک عالم اکبر ہوتا ہے۔ عالم اصغر انسان اپنے اندر ہی دیکھ لے کہ سر سے پاؤں تک ہزاروں نہیں کروڑوں اللہ کی نعمتیں ایسی اس مشینری میں فٹ ہوئی ہیں، کروڑوں۔ اگر ان کو ہی دیکھ لے، آپ کبھی سوچا ہے انسان نے جس کو اللہ نے پیدا کیا کہ میری آنکھ جو جھپک رہی ہے بار بار، یہ کس لیے جھپک رہی ہے؟ اس میں طاقت کس نے پیدا کی؟ کان جو فرق کر رہا ہے انسان کا جس رب نے پیدا کیا، تو کیسے فرق کر رہا ہے؟ کبھی سوچا انسان نے کہ یہ بکری کی آواز ہے یا گائے کی آواز ہے، یہ جناب عورت کی آواز ہے یا مرد کی آواز ہے یا بچے کی، کتنا فرق کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ کانوں میں طاقت کس نے پیدا کی، ہر چیز کا الگ الگ فرق کرنے کی۔ آنکھ دیکھ لیں کیسے فرق کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے بصیرت عطا فرمائی، بصارت بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے عطا فرمائی، بصیرت بھی ہمیں عطا فرمائی، ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے کہ جس رب نے ہمارے اندر اتنی نعمتیں ہمارے اندر رکھتی، اللہ ہمیں اس کی پہچان کی بھی اور قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔